آج کی معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے دوسرے بڑے ملک کینیڈا کی، جو کہ نارتھ امریکن کانٹیننٹ میں واقع ہے اور تین طرف سے بڑے اوشنز پیسیفک، آرکٹک اوشن اور اٹلانٹک اوشن میں گھرا ہوا ہے۔ اس ملک کے صرف 20% حصے پر آبادی ہے، جبکہ 80% حصہ غیر آباد ہے۔ اس ملک کی آبادی صرف 4 کروڑ ہے اور اس پاپولیشن سے بھی میجورٹی دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہاں لاکھوں ایکڑ کے حساب سے زمین ویران پڑی ہے، مگر پھر بھی اس ملک میں رہائش اختیار کرنا بہت مہنگا اور مشکل ہے۔ اس ملک کی شرح پیدائش 170 ممالک سے بھی کم ہے۔ یہ شرح صرف 1.5 ہے، مگر بہتر معیار زندگی ہونے کی وجہ سے یہاں لائف ایکسپیکٹنسی 65 سال سے بھی زیادہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یقیناً کینیڈا کے ہر پہلو سے واقف ہو جائیں گے، تو آئیے اس ملک کی سیر کو شروع کرتے ہیں، مگر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر سفر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیں۔ دوستو، کینیڈا 3 اطراف سے بڑے اوشن سے گھرا ہوا ہے، جس میں بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن، بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن اور بحر المنجمد یعنی آرکٹک اوشن شامل ہے۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے روس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ 10 صوبوں اور 3 ٹیریٹریز پر مشتمل یہ ملک 99,84,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، یعنی کہ پاکستان جیسے 15 ممالک اس رقبے میں آ سکتے ہیں، اور یہ ملک پوری یورپی یونین سے 2 گنا زیادہ بڑا ہے۔ تینوں اطراف پر اوشن ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کی طویل ترین ساحلی پٹی رکھنے کا اعزاز حاصل ہے، جو کہ 2,40,000 کلومیٹر تک لمبی ہے۔ ان اوشنز کے علاوہ کینیڈا کی سرحد صرف ایک ملک سے جڑتی ہے، اور وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا۔ یہ سرحد بھی دنیا کی طویل ترین زمینی سرحد ہونے کا اعزاز رکھتی ہے اور اس کی لمبائی 8,890 کلومیٹر ہے۔ اس سرحد کے ساتھ ٹرانس کینیڈا ہائی وے بھی موجود ہے، جو کہ 7,800 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے ہائی ویز میں سے ایک ہے۔ کینیڈا دنیا میں کاشتکاری کے رقبے کے لحاظ سے 6 نمبر پر آتا ہے۔ اس کے پاس 9 کروڑ 55 لاکھ ایکڑ رقبہ زراعت کے لیے موجود ہے، مگر یہ کینیڈا کے ٹوٹل رقبے کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ کینیڈا کا 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ صرف برف کے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں موجود برف کے ڈھکے صحرا بھی ہیں، جن میں سے ایک صحرا آرکٹک ہے، جو کہ دنیا کے 3 بڑے براعظموں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کا صرف 5% حصہ کینیڈا میں موجود ہے۔ دوستو، اگر جنگلات کی بات کی جائے تو روس اور برازیل کے بعد کینیڈا جنگلات کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کا رقبہ 40% جنگلات پر مشتمل ہے۔ اپنے انہی جنگلات کی وجہ سے کینیڈا لکڑی کی پیداوار میں دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ بات کی جائے صاف پانی کے ذخائر کی تو کینیڈا اس لحاظ سے بھی دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ کینیڈا میں تقریباً 9 لاکھ کے قریب چھوٹی بڑی جھیلیں ہیں۔ اب مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی 5 بڑی جھیلیں جنہیں گریٹ 5 لیکس کہا جاتا ہے، ان میں سے 4 کینیڈا اور امریکا کے بارڈرز پر موجود ہیں، جن میں سپیریئر لیک، ایری، اونٹاریو اور ہورون شامل ہیں۔ دوستو، ان جھیلوں کے علاوہ کینیڈا میں کافی دریا بھی موجود ہیں، مگر 1,000 سے زیادہ لمبائی رکھنے والے تقریباً 17 دریا اس ملک میں موجود ہیں، جن میں سب سے طویل میکنائز ریور ہے، جو 4,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ طویل ہے۔ بات کی جائے قدرتی نظاروں کی تو کینیڈا خوبصورت ترین آبشاروں سے بھی بھرا پڑا ہے، جن میں سے 6 آبشاریں 500 میٹر سے بھی زیادہ اونچی ہیں۔ ان میں سے نیاگرا واٹر فال کینیڈا اور امریکا کے بارڈر پر موجود ہے۔ ان سب کے علاوہ قدرتی ذخائر میں تو کینیڈا، وینزویلا اور سعودی عرب کے بعد تیسرے بڑے آئل ریزرو رکھتے ہوئے دنیا کے 11% تیل کا مالک ہے۔ کوئلے کی پیداوار کے لحاظ سے یہ ملک 16ویں نمبر پر، جبکہ نیچرل گیس کے ذخائر کے لحاظ سے یہ 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ معدنیات کی بات کی جائے تو قیمتی پتھروں میں نیلم، زمرد اور ٹورملین وافر مقدار میں یہاں پایا جاتا ہے۔ کینیڈا میں یورینیم بھی بڑے تعداد میں پایا جاتا ہے، جس کی پیداوار میں یہ ملک دنیا کے تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ ایلومینیم اور پلاٹینیم کے لحاظ سے یہ ملک چوتھے نمبر پر ہے۔ قیمتی دھات یعنی سونے کے لحاظ سے یہ ملک 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ لوہے کی پیداوار کینیڈا کو 6 نمبر پر رکھتی ہے، جبکہ چاندی اور تانبے کے لحاظ سے بھی یہ ملک ٹاپ 20 ملکوں میں آتا ہے۔ اگر بات کی جائے فوڈ پروڈکشن کی تو کینیڈا دالوں اور کینولا کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک ہے، جبکہ اوٹس کی پیداوار میں دوسرے اور گندم کی پیداوار میں کینیڈا 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ ان کے علاوہ پھلوں کی کثیر تعداد بھی یہاں پائی جاتی ہے۔ ان زرعی اجناس کی برآمدات کے لحاظ سے کینیڈا دنیا میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2022 میں کینیڈا نے 87 ارب ڈالر اسی ایکسپورٹ سے کمائے تھے۔ ناظرین، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے لحاظ سے بھی کینیڈا پیچھے نہیں رہا۔ باقی میدانوں کی طرح اس انڈسٹریز میں بھی کینیڈا دنیا کے 20 پہلے ممالک کی فہرست میں آتا ہے، اور یہ سب اس کی اچھی پلاننگ، تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی پر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔
2022 میں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ پر تقریباً 85 ارب ڈالرز خرچ کر چکا ہے۔ 2021 میں کینیڈا ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں 15ویں نمبر پر تھا اور بہترین انفراسٹرکچر رکھنے والا یہ 7واں ملک ہے۔ اس کی ایکسپورٹ کی بڑی صنعتوں میں تیل، گیس، آٹو موبائلز اور ان کے اسپیئر پارٹس اور فارماسیوٹیکلز شامل ہیں۔ دوستو، بات کریں اپنی عوام کو جابز اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کی، تو اس میں بھی کینیڈا کسی سے کم نہیں ہے۔ کینیڈا میں سب سے زیادہ روزگار صحت کے شعبے میں ہے، جس میں 10 لاکھ تک لوگ ابھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں، ریسٹورنٹس اور سائنس ریسرچ میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ مگر ان کے باوجود اب بھی کینیڈا کی جانب سے 15 سے 20 لاکھ نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نوکریاں کسے مل سکتی ہیں اور ان کے لیے کیا کیا درکار ہے۔ اس کا جواب کینیڈین امیگریشن سسٹم کی پوائنٹس میں موجود ہے۔ اس میں زبان کی مہارت، اچھی تعلیم، تجربہ اور عمر کا تقاضا بھی شامل ہے۔ کیونکہ کینیڈا کو افراط زر کی کمی ہے، اسی لیے وہ امیگریشنز کو قبول کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں 25 لاکھ انڈینز رہتے ہیں، جن میں سے 10 لاکھ سکھ ہیں۔ انڈیا کے علاوہ شام اور ترکی کے زلزلے سے متاثرہ افراد اور افغانستان جنگ کے متاثرین کو بھی شہریت دینے کا معاملہ زیر غور ہے۔ دیگر لیگل طریقوں کے علاوہ ہر روز 150 کے قریب بندے اللیگل طریقے سے بارڈر کراس کرتے ہوئے کینیڈا پہنچتے ہیں اور پھر 2 سے 4 سال کی قانونی جدوجہد کے بعد زیادہ تر کو کینیڈا کی سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ دوستو، کینیڈا کی آبادی 4 کروڑ کے قریب ہے، جن میں سے 80% شہروں میں رہتے ہیں۔ ٹوٹل آبادی کا 85% حصہ امریکہ سے ملحق سرحد کے ارد گرد ہی رہتا ہے۔ اوٹاوا کینیڈا کا کیپٹل ہے، مگر ٹورنٹو شہر سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے، جس میں تقریباً 70 لاکھ لوگ مقیم ہیں۔ کینیڈا کی پاپولیشن بہت ہی سست رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ جبکہ کینیڈا نے آزادی حاصل کی تو 1867 میں اس کی آبادی 3.4 ملین تھی اور اب تک 150 سال گزرنے کے بعد بھی صرف 38 ملین تک ہی بڑھ سکی ہے۔ کینیڈا میں برتھ ریٹ 1.5 ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے، مگر اس برتھ ریٹ کے پیچھے 2 اہم وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر کینیڈا کا لیونگ ایکسپینس ہے۔ یہاں والدین پر فرض ہوتا ہے کہ وہ بچے کے 18 سال تک کے ہونے والے سارے اخراجات خود اٹھاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق آج کے اس مہنگے دور میں یہ خرچہ تقریباً $280,000 بنتا ہے، جو کہ ان لوگوں کی آمدنی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ لوگ کم بچے اور خوشحال کرانے والی پالیسی اپناتے ہیں۔ کم پاپولیشن کی دوسری بڑی وجہ فیمیلز کا ایجوکیٹڈ اور کیریئر اورینٹیڈ ہونا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی پر زیادہ توجہ دیتی ہیں اور کسی بھی ایسی چیز کو اپنی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں کرنا چاہتی۔ مگر اب کینیڈا کو پاپولیشن کرائسس پر ایک اور خدشہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ بہت سے امیگرینٹس کینیڈا چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری میں ہیں۔ اس ہجرت کی وجہ کینیڈا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جس نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ مکانات کی بڑھتی قیمتوں اور کرائے کے مکانات کی قلت کی وجہ سے تارکین وطن کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے ہاؤسنگ انڈسٹریز پر دباؤ کم کرنے کے لیے 2025 کے بعد سے امیگرینٹس کی تعداد سالانہ 5 لاکھ تک محدود کر دی ہے۔ ساتھ ہی مختلف ممالک سے آنے والے طلباء کے لیے نئے قوانین کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جو کہ 1 جنوری 2024 سے نافذ ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کینیڈا جانا اور اس میں رہنا مزید مشکل اور مہنگا ہو گیا ہے۔ کینیڈا کی جانب سے GIC کے تحت جمع کروائے جانے والی رقم کو $10,000 سے بڑھا کر $20,000 کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے کینیڈا کی آبادی گزشتہ 60 سالوں میں پہلی بار اتنی تیزی سے بڑھی تھی کہ اب اس میں کمی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، سرکاری ڈیٹا کے مطابق سال 2023 کے ابتدائی 6 ماہ میں 42,000 افراد نے کینیڈا کو خیر آباد کہا، جبکہ گزشتہ سال 93,818 اور 2021 میں 8,000 لوگوں نے کینیڈا چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کا رخ کیا۔ کینیڈا کی حکومت سے یہی امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ذرا نرمی دکھاتے ہوئے امیگرینٹس کو آسان بنائے اور بہتر معاش اور اچھا لائف سٹائل اپنانے میں مدد کریں۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔